2 دہائیوں سے بھی کم عرصہ قبل افریقہ میں زمین پھٹنا شروع ہوئی تھی اور مختلف ممالک میں ٹوٹ پھوٹ کا آغاز ہوا تھا، یہاں تک کہ ایک آدمی کا گھر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ تب سے یہ ظاہر ہے کہ افریقہ ایک بر اعظمی دراڑ سے گزر رہا ہے۔ اس طرح کی دراڑ اس وقت ہوتی ہے جب ایک بر اعظم 2 یا 2 سے زیادہ حصوں میں ٹوٹنے کے لیے تیار ہو۔ جب ایسا ہوگا تو نئے بر اعظموں کے جزیرے اور سمندر بنیں گے اور ہماری دنیا پھر کبھی پہلے جیسی نہیں رہے گی۔ افریقہ کیوں تقسیم ہو رہا ہے؟ جس کی وجہ سے زمین پھٹ رہی ہے، جس کا اثر افریقیوں اور پوری دنیا پر پڑ رہا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم اسی بات پر تبادلہ خیال کر رہے ہیں، تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ افریقہ کس طرح 2 بر اعظموں میں تقسیم ہو رہا ہے؟ زیادہ تر لوگوں کو 2005 کی تصاویر میں بھی اس کے بارے میں معلوم نہیں تھا کہ مشرق میں بر اعظمی رفٹ ہونے کی رپورٹ سامنے آنا شروع ہو گئی۔ افریقہ بر اعظمی رفٹ ایک اصطلاح ہے جو ان حالات کو دی جاتی ہے جہاں ایسا لگتا ہے کہ ایک بر اعظم ٹوٹ رہا ہے یا 2 سے زیادہ حصوں میں الگ ہو رہا ہے۔ یہ دنیا میں ہر جگہ ایک عام واقعہ ہے۔ در حقیقت آج ہماری دنیا میں ہر ایک بر اعظم دراڑ اور شفٹنگ کے نتیجے میں آیا ہے۔ افریقہ میں کیا ہو رہا ہے یہ سمجھنے کے لیے آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سینکڑوں ملین سال پہلے کیا ہوا تھا۔ سینکڑوں ملین سال پہلے سیارہ زمین کا صرف ایک واحد ٹھوس ٹکڑا تھا جو چاروں طرف سے پانی کے ایک فریم سے گھرا ہوا تھا جسے بر اعظم پینجیا کہا جاتا تھا، اور ایک سمندر جسے پینتھلیسا کہا جاتا ہے۔ اگلے ملین سالوں میں زمین کی بیرونی پرت گرم اور ٹھنڈی ہوئی اور ٹوٹ گئی، اور اس کے علاوہ جو ہم آج دیکھتے ہیں اسی کی وجہ سے بر اعظموں کے جزیرے اور سمندر بنتے ہیں۔ حالانکہ یہ زمین کی طرح نظر آتا ہے، دراصل ہماری زمین مستقل حرکت کی حالات میں ہے اور زمین کی کرسٹ کو تبدیل کرتی ہے، جسے بعض اوقات لیتھوسفیئر بھی کہا جاتا ہے، جس پر آپ اور میں ہر روز کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ لیتھوسفیئر تقریباً 15 سے 20 ٹیکٹونک پلیٹوں پر مشتمل ہے جو مسلسل الگ ہو رہی ہیں یا ایک دوسرے کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ یہ پلیٹیں زمین کے بڑے پیمانے ہیں جو مختلف بر اعظموں اور جزائر کو تشکیل دیتے ہیں۔ جب آپ ان پلیٹوں کے بارے میں سوچتے ہیں تو انہیں ایک پھٹے ہوئے خول کے ٹکڑوں کے طور پر سوچتے ہیں جو ہمارے سیارے کے مرکز کے اندر پگھلی ہوئی چٹان کے انتہائی گرم سمندر پر پڑے ہوئے ہیں۔ یہ پلیٹیں زمین کے مرکز کے جھلستے ہوئے درجہ حرارت کی وجہ سے ایک دوسرے سے قریب سے جڑی ہوئی ہیں۔ یہ پلیٹیں ایک دوسرے کی طرف یا کبھی کبھی دور ہوتی رہتی ہیں۔ اس حرکت کو پلیٹ موشن یا ٹیکٹونک شفٹ کہا جاتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ جنوبی امریکہ کا مشرقی ساحل اور افریقہ کا مغربی ساحل کیسے ایک ساتھ فٹ بیٹھتا ہے؟ جب آپ کسی گلوب کو دیکھتے ہیں تو وہ حقیقت میں کبھی تھے۔ ناسا کی ارتھ آبزرویٹری کے مطابق جب ایک بہت بڑا بر اعظم الگ ہو گیا تو مختلف بر اعظم اور سمندر بنے۔ صومالی پلیٹ جبکہ نیوبین پلیٹ کو بعض اوقات افریقی پلیٹ بھی کہا جاتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ صومالیہ اور نیوبین دونوں پلیٹیں بھی شمال میں عربی پلیٹ سے دور ہٹ رہی ہیں۔ یہ تمام پلیٹیں ایتھوپیا کے دور دراز کے علاقے میں ملتی ہیں جو وائی کی شکل کا دراڑ بناتی ہیں۔ جیولوجیکل سوسائٹی آف لندن کے مطابق صومالیہ کی پلیٹ کی نیوبین پلیٹ سے علیحدگی کو ایسٹ افریقن دراڑ بھی کہا جاتا ہے۔ ایسٹ افریقن دراڑ وادیوں کا ایک جال ہے جو ریڈ سی سے موزمبیق تک تقریباً 2175 میل لمبا ہے۔ اگر صومالی ٹیکٹونک پلیٹ خود کو بڑی نیوبین پلیٹ سے مکمل طور پر الگ کر لیتی ہے تو اس کے نتیجے میں دنیا کا دوسرا سب سے بڑا بر اعظم 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا، جو جیولوجسٹ اور ہر دوسرے سائنٹسٹ کے لیے ایک دلچسپ واقعہ ہوگا، کیونکہ لاکھوں سال قبل جنوبی امریکہ اور افریقہ کے مختلف بر اعظموں میں تقسیم ہونے کے بعد سے اس کے قریب کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ ہماری زندگی میں تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ صرف علیحدگی میں تقریباً 5 سے 10 ملین سال لگیں گے۔ یہاں صرف ایک ہی ممکنہ سینیریو ہے۔ ایک امکان یہ ہے کہ صومالیہ کی بیشتر پلیٹیں باقی بر اعظموں سے الگ ہو جائیں۔ یہ جزوی علیحدگی 2 زمینی عوام کے درمیان ایک نئے سمندر کی تشکیل کا باعث بنے گی۔ اس نئے زمینی والیوم میں صومالیہ، ایریٹریا، جبوتی اور ایتھوپیا کے مشرقی حصے کینیا، تنزانیہ اور موزمبیق شامل ہوں گے۔ صرف مشرقی تنزانیہ اور موزمبیق کے الگ ہونے کا امکان ہے۔ جو اس دراڑ سے فائدہ اٹھائیں گے وہ ہیں جو اس وقت ایتھوپیا اور یوگینڈا کی طرح خشکی سے گھرے ہوئے ہیں۔ ایک نئے سمندر کے ابھرنے سے ساحلی پٹی کا تعارف تجارت اور پیداوار کے نئے مواقع کے ساتھ ان کی معیشت کو بہت بہتر بنائے گا۔ ایک سمندری جیو فزسسٹ اور کیلیفورنیا یونیورسٹی سانتا باربرا کے پروفیسر ایمریٹس کین میکڈونلڈ کے مطابق گلف آف ایڈن اور ریڈ سی دور دراز کے علاقے اور مشرقی افریقی رفٹ وادی میں سیلاب سے
ایک نیا سمندر بن جائے گا اور مشرقی افریقہ کا وہ حصہ اس کا الگ چھوٹا بر اعظم بن جائے گا۔ رپورٹوں سے پتہ چلتا ہے اگرچہ یہ دراڑ آنکھوں کے سامنے واضح ہے لیکن وہاں اتنی تیزی سے نہیں بڑھ رہی ہے۔ کین میکڈولن کا مزید کہنا ہے کہ اس وقت ایک مکمل دراڑ ہونے کے لیے یہ ہر سال 1/4 انچ کے حساب سے الگ ہو رہا ہے کہ کسی کے پیر کے ناخن کے بڑھنے کے حساب سے اس وقت رفٹنگ بہت سست ہے۔ لیکن یہ رفٹ کیسے بنتی ہیں کیونکہ یہ اب بھی موضوع ہے۔ جیولوجسٹ اور جیو فزسسٹ کے درمیان بحث میں ایک مقبول ماڈل نے غلبہ حاصل کر لیا ہے۔ فرضی نظریہ یہ ہے کہ زمین کے اندر سے گرمی کے بہاؤ میں اضافہ ہو رہا ہے اور اس سے تھرمل ابھار پیدا ہو رہے ہیں جو وسطی کینیا اور دور دراز کے علاقوں میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ شمالی وسطی ایتھوپیا کے یہ ابھار کسی بھی ٹوپوگرافک نقشے پر بلند پہاڑیوں کے طور پر آسانی سے پہچانے جا سکتے ہیں کیونکہ یہ بلجز بیرونی ٹوٹنے والی پرت کو پھیلاتے اور ٹوٹ جاتے ہیں۔ عام فالٹس کی ایک سیریز میں زیادہ تر جیولوجسٹ اور جیو فزسسٹ کے لیے یہ ابھار زمین کی پرت پر مینٹل پلمز کے ذریعے ہونے والی گرمی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ مینٹل پلمز کے ذریعے جو بر اعظم کے نیچے ہیں، ایک مینٹل پلمز زمین کی پرت کے نیچے ایک علاقہ ہے جہاں میگما ارد گرد کے میگما سے زیادہ گرم ہوتا ہے۔ اس اضافی گرم میگما سے ہونے والی گرمی اوپری کرسٹ کے پگھلنے اور پتلی ہونے کا سبب بنتی ہے جس کی وجہ سے ابھار پھیلتے ہیں اور ٹوٹ جاتے ہیں۔ یہ بھی زمین کی سطح پر بڑے پیمانے پر آتش فشاں سرگرمی کا باعث بن سکتے ہیں جو عام طور پر پلم کے اوپر پھیلتا ہے۔ تھرمل ابھار اکثر بڑے آتش فشاں پھٹنے سے پہلے ہوتے ہیں جو بڑے علاقوں میں بہتے ہیں۔ یہ پھٹنے اکثر دراڑ کے کناروں پر ظاہر ہوتے ہیں۔ کچھ جیولوجسٹ ان پھٹنے کو سیلابی بیسلٹ کہتے ہیں۔ اس قسم کے پھٹنے میں لاوا ابھار کے فریکچر کے ساتھ پھوٹتا ہے۔ انفرادی آتش فشاں پر پھٹنے کے بعد لاوا زمین پر اس طرح بہتا ہے جیسے سیلاب کے دوران پانی ہوتا ہے۔ ایک خصوصیت جو افریقہ میں ہونے والی دراڑ میں واضح ہے، ایک دراڑ وادی کی موجودگی ہے۔ یہ دراڑ وادی ایک نشیبی خطہ ہے جو اس وقت بنتا ہے جب دو ٹیکٹونک پلیٹیں یا دراڑ ایک دوسرے سے الگ ہو جاتی ہیں۔ رفٹ ویلیز اکثر زمین پر پائی جاتی ہیں اور سمندر کی تہہ میں یہ سمندری فرش کے پھیلاؤ کے عمل سے بنتی ہیں۔ دراڑ کی وادیاں دریا کی وادیوں اور برفانی وادیوں سے اس لحاظ سے مختلف ہیں کہ وہ ٹیکٹونک پلیٹوں کی حرکت سے بنتی ہیں، نہ کہ کٹاؤ کے عمل سے۔ بہت سی دراڑ وادیاں ٹرپل جنکشن کا حصہ ہیں۔ ایسا اس وقت ہوتا ہے جب 3 ٹیکٹونک پلیٹیں تقریباً 120 ڈگری کے زاویوں پر آپس میں ملتی ہیں۔ جب ایسا ہوتا ہے تو ٹرپل جنکشن کے 2 بازو اکثر پھٹ کر پورا سمندر بن جاتے ہیں اور تیسرا بازو ناکام رفٹ، جسے کبھی کبھی اولا کوگن کہا جاتا ہے، ایک دراڑ وادی بن سکتی ہے۔ اس کی ایک مثال اٹلانٹک اوشین ہے۔ اٹلانٹک اوشین ایک ٹرپل جنکشن کا نتیجہ ہے افریقہ کے مغربی ساحل پر جو اب گلف آف گنی ہے، اس میں شروع ہوا۔ برصغیر پینجیا پر ایک ٹرپل جنکشن کے 2 بازوؤں نے سمندر کو تخلیق کیا، جبکہ اولا کوگن نے ایک دراڑ وادی بنائی جسے بینیوٹروف کے نام سے جانا جاتا ہے، جو اب جنوبی نائجیریا میں ہے۔ بعض اوقات پانی کے اندر دراڑ وادیاں بھی پائی جاتی ہیں جو اکثر طویل پہاڑی سلسلوں کو تقسیم کرتی ہیں اور انہیں مڈ اوشین ریجز کہا جاتا ہے۔ یہ اس وقت بنتی ہیں جب ٹیکٹونک پلیٹیں مڈ اوشین ریجز پر ایک دوسرے سے الگ ہو جاتی ہیں، میگما مینٹل سے پھول جاتا ہے اور سخت ہو جاتا ہے۔ جب یہ ٹھنڈے سمندر سے رابطے میں آتا ہے جو شمالی مڈ اٹلانٹک ریجز میں دراڑ وادی کے نچلے حصے میں ایک نئی سمندری پرت بناتا ہے۔ شمالی امریکہ کی پلیٹ اور یوریشین پلیٹ دسیوں ملین سالوں میں ہر سال تقریباً 1 انچ کی شرح سے الگ ہو رہی ہیں۔ مڈ اٹلانٹک ریجز کے کنارے نے پیسیفک اوشین میں 9 میل تک وسیع دراڑ وادیاں بنائی ہیں۔ ایسٹ پیسیفک اوشین کے عروج نے دراڑ وادیاں تخلیق کی ہیں جہاں پیسیفک پلیٹ، شمالی امریکہ پلیٹ، کوکوس پلیٹ، نازکا پلیٹ اور انٹارکٹک پلیٹ سے الگ ہو رہی ہیں، جو پانی کے اندر کی بہت سی دراڑ وادیوں کی وجہ ہے۔ ایسٹ پیسیفک عروج کو ہائیڈرو تھرمل وینٹ کے ساتھ دیکھا گیا ہے۔ یہ وینٹ پانی کے اندر موجود رفٹ ویلی کے نیچے جیولوجک سرگرمیوں کے ذریعے بنائے گئے ہیں، جس کی وجہ سے انتہائی گرم پانی اور سیال پانی کے جسم میں چھوڑے جاتے ہیں۔ اس کے قریب ایک دراڑ وادی ہے اور مشرقی افریقی رفٹ کی طرح گریٹ رفٹ ویلی ہے۔ گریٹ رفٹ ویلی پلانٹ کی سب سے مشہور رفٹ ویلی ہے۔ یہ رفٹ ویلی شمال میں مشرق وسطی سے جنوب میں موزمبیق تک پھیلی ہوئی ہے۔ گریٹ رفٹ ویلی اپنے جغرافیائی طور پر آتش فشاں ہاٹ اسپرنگز گیزر کے ساتھ ایکٹیو ہونے کے لیے مشہور ہے۔ بار بار آنے والے زلزلے مشرقی افریقی رفٹ کی 2 اہم شاخیں ہیں، مغربی رفٹ اور گریگوری رفٹ۔ یہ 2 دراڑ وادیاں ایتھوپیا میں ایتھوپیا کے ایلے سے لے کر کینیا کے پہاڑ تک آتش فشاں سے بنی ہوئی ہیں۔ حالانکہ یہ اب ایک ختم ہونے والا اسٹراٹو والکینو ہے، دوسرے داغدار آتش فشاں میں الڈوینو لنگ شامل ہیں۔ تنزانیہ میں ماؤنٹ کلیمنجارو جو ایک سوتا ہوا آتش فشاں ہے،
डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में माउंट नेरोगोंगो, मगरबी रिफ्ट को अल्बर्टाइन रिफ्ट या झील अल्बर्ट रिफ्ट भी कहा जाता है। मशरकी अफ्रीकी अजीम झीलें दी वेस्टर्न रिफ्ट अफ्रीका के सबसे ज्यादा बायोडाइवर्स इलाकों में से एक है। इसकी खुसूसियात में बर्फ से ढके पहाड़, सवाना हाईलैंड के जंगलात शामिल हैं। दूसरी तरफ ग्रेगोरी रिफ्ट का नाम जियोलॉजिस्ट के नाम पर रखा गया है, जिसने पहली बार इसे रेड सी और अरेबियन सी से नीचे की तरफ माउंट किलिमंजारो तक फैलाया था। ग्रेगोरी रिफ्ट की सबसे अहम खुसूसियात में से एक ऑफर ट्रिपल जंक्शन है। ऑफर ट्रिपल जंक्शन वो है जहां हॉर्न ऑफ अफ्रीका, रेड सी और गल्फ ऑफ एडन को अरेबियन सी में फैलाता है। इस जंक्शन पर अरबी प्लेट, न्यूबैन प्लेट और सोमाली प्लेट हैं, जो सब एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। काबिले दीद बात यह है कि दूर ट्रिपल जंक्शन के दोनों बाजू समंदरी फर्श के फैलाव के अमल के जरिए चौड़े होते रहते हैं। एक बाजू रेड सी तक फैला हुआ है और दूसरा गल्फ ऑफ एडन तक फैला हुआ है। ये दरारें जारी रहती हैं। ग्रेगोरी रिफ्ट की बनाई हुई छोटी वादी इस कदर डिप्रेस्ड हो सकती है कि अगर ये नया आबनाए ऐसा होता है तो बुहिरा अरब में सैलाब आ जाएगा। हॉर्न ऑफ अफ्रीका मेडागास्कर या न्यूजीलैंड की तरह एक बर्रे-आज़मी जजीरा बन जाएगा। माहिरीन अर्जियात को हाल ही में मशरकी अफ्रीकी रिफ्ट सिस्टम का मुशाहिदा करना पड़ा है ताकि ये देखा जा सके कि जमीन पर समंदरी बेसन कैसे बनते हैं। ये साइंसदानों के लिए एक दिलचस्प बात है क्योंकि इससे इन्हें बराह-ए-रास्त मुताला करने का मौका मिलता है यह रिफ्ट कैसे काम करते हैं। रिफ्ट वैली सिस्टम की खुसूसियात रिफ्ट लीक्स इस वक्त बनती हैं जब ताज़ा पानी किसी दरार वादी को भरता है। ऐसी ही एक तश्कील की एक मिसाल ये है कि जब शुमाली अमेरिका की प्लेट ने 1 अरब साल पहले दरार शुरू की थी, जब ये दरार जारी थी तो एक ट्रिपल जंक्शन कायम हुआ था और एक गहरी दरार वादी ने जल्द ही तरक्की की। झील बायदी रिफ्ट झील जो साइबेरिया की बेकल रिफ्ट वैली के ऊपर वाक़ है। झील बेकल दुनिया की सबसे गहरी और कदीम मीठे पानी की झील है। इस रिफ्ट झील के गहरे हिस्से तकरीबन 5387 फीट हैं और इस दरार की मौजूदगी ने मशरकी अफ्रीका को मौसमियाती तब्दीलियों के लिए ज्यादा हसास बना दिया था, जबकि अफ्रीका शायद हमारी जिंदगी में 2 या 2 से ज्यादा हिस्सों में तकसीम नहीं हो सकता।